اب ہم پہنچ چکے ہیں لال قلعے کے اندر. جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو اس سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا لال قلعے میں ایک مسجد کے تعمیر کرنے کا، جو بالکل تاج محل کے طرز پر ہے. اس کا نام ہے موتی مسجد. چھوٹی سی مسجد ہے جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مخصوص اور خاص مسجد تھی. اس موتی مسجد سے آپ پورے لال قلعے کا اندرونی منظر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جشن منایا جاتا تھا، اور موتی مسجد کے سامنے ہی ہے غسل خانہ حمام، اور اس کے ارد گرد رنگ محل ہے، اور وہاں دیوان عام ہے، اور اس کے جنوب میں دیوان خاص ہے. اور یہ ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ. لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہے نہیں، بہت کم دہلی میں رہے. انہوں نے جنوب کی طرف کچھ کرنا شروع کیا، اور جو ہے لاہور میں وہ جہاں پہلے وہ گورنر بنائے گئے تھے، پہلے وہ گجرات کے گورنر بنائے گئے، پھر دکن کے بنائے گئے، پھر افغانستان کے بھی گورنر بنائے گئے. جب وہ افغانستان سندھ کے گورنر بنائے تھے گئے تھے، سب انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی جس کا نام ہے بادشاہی مسجد، جو لاہور میں واقع ہے، اور بالکل دہلی کی جامع مسجد کی طرح ایک خوبصورت مسجد ہے. انہوں نے اپنی مہم جنوب کی طرف جاری رکھی، اور جنوب 50 سال حکومت کرنے کے بعد جنوب میں اورنگ آباد شہر کے میں انتقال کیا. اورنگ آباد شہر کے قریب ان کا مزار ہے. لوگ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ وہ مورتی کو توڑنے والے تھے، لیکن جہاں ان کا مزار ہے اسی کے قریب جو ہے ہندوستان کا ایک بہت بڑا مندر بدھ مندر واقع ہے جس میں مورتیاں موجود ہیں. انہوں نے اس مندر کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک آرٹ کا نمونہ ہے. اس لیے یہ الزام لگانا کہ اورنگزیب نے مندروں کو توڑا یہ غلط ہے. یہاں پر ٹیپو سلطان کی میسور سلطنت ہے. یہ وہ محل ہے جو میسور پیلس جس کو کہتے ہیں. اس محل کو ٹیپو سلطان نے تعمیر نہیں کیا، بلکہ ٹیپو سلطان دراصل جانشین تھے میسور کی جو حکومت تھی اس کے، کیونکہ میسور حکومت کا جو راجہ تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس کے نتیجے میں حکومت رانی کی طرف منتقل ہو گئی تھی، اور پھر رانی نے جو ہے پالک بچہ جس کو متبنہ کہتے ہیں وہ لیے. تب تک کے لیے جو ہے حیدرآباد میسور حکومت کی جانشینی جو ہے حیدر علی اور ٹیپو سلطان سنبھالتے رہے. چونکہ وہ حکومت کمزور بھی ہو گئی تھی تو میسور پر ٹیپو سلطان کا دور ہندوستان کا سب سے سنہرا اور گولڈن دور ہے. اس زمانے میں میسور حکومت کی آمدنی اتنی تھی جتنی یورپ کی کسی ملک کی آمدنی نہیں تھی. یہ میرے خیال سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ میں جب اپنی بنیاد رکھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کچھ بینکرز اور کچھ بڑے بڑے تاجروں کا ایک گروپ تھا جس نے ہندوستان کی تجارت اور پھر دھیرے دھیرے ہندوستان کی سیاست پر قبضہ کرنے کے لیے پورے پلان کے ساتھ کلکتہ میں ایک 1600 عیسوی کے اندر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی. دھیرے دھیرے اس نے 1757 آتے آتے جو ہندوستان پر اتنا کنٹرول کر لیا کہ ہندوستان کے راجہ ان کے ادھین ہو کر رہ گئے، ان کے قبضے میں آ گئے. اور وہ ہندوستان کے راجاؤں کو جب چاہتے تھے لڑاتے تھے. 1757 سے لے کر 1857 تک یہ دور آ جاتا ہے. 1857 تو ہے بھی یہاں پر. تو 1857 آتے آتے ہندوستان پورے مکمل ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. یہ چارٹ ہم کو دکھاتا ہے کہ کس طرح انگریز پورتگال اسپین کے ذریعے سے ہندوستان پہنچے. اس زمانے میں اسپین ایک طاقتور حکومت ہوا کرتی تھی، اور اسپین چونکہ اس کی چاروں طرف پانی ہے، اور اس ایریا کو کہا جاتا ہے آئیبیرین پیلنسویلا. اسپین کا راجہ دنیا میں کے مختلف علاقوں میں خزانے اور مال کی جستجو کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے باقاعدہ کاروان بھیجتا تھا. پہلے یورپ کے جو لوگ تھے ان کا کام تھا
لوٹ مار کر کے اپنا کام چلانا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پائریٹس یعنی سمندری ڈاکوؤں کی بڑی کثرت تھی. یہاں سے بحر متوسط سے جو لوگ سفر کر کے آتے تھے ان کے جہازوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. تو ہندوستان تک پہنچنے کی وہ بہت پہلے سے کوشش کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کا مسئلہ عرب ہوتے ہوئے یورپ تک پہنچتا تھا. تو عرب سارے مشرق کے تجارت پر کنٹرول کرتا تھا. یہ چاہتے تھے انگریز کے کسی طرح سے ان کی یہ تجارت ٹوٹ جائے، اس لیے وہ ہندوستان تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن سمندری راستہ بہت مشکل تھا. افریقہ کے صحرا سے ہو کر بھی آنا مشکل تھا، اور یہاں پوری اسلامی حکومت تھی اور اسلامی حکومت ان کو آنے نہیں دینا چاہتی تھی. یہاں چائنا اور رشیا کی حکومت تھی، وہ بھی ان کو آنے نہیں دینا چاہتے تھے. تو ان کے لیے بہت مشکل تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آ نہیں پائے. آخر میں انہوں نے کسی طرح سے، پہلے تو کولمبس سے پہلے ہی مسلمان جو ہے امریکہ پہنچ چکے تھے، لیکن کسی طرح سے واسکو ڈی گاما یہاں پہلے کیپ ٹاؤن پہنچا، اور کیپ آف ہوپ جس کو کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کو ایک آدمی ملا جس کا نام تھا، جو ایک مسلم تھا، ابن الماجد، جو ایک بہت ہی اچھا سیلر اور جہازراں تھا. اس نے اس کو راستہ دکھایا، اور پھر کیلیکٹ جو شمال کیرلا کے اندر واقع ہے، وہاں پر اس کا جہاز لنگر انداز ہوا، اور اس نے پھر دھیرے دھیرے ہندوستان کی تجارت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا.